بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات کی چوتھی کلاس، چوتھا سیشن، اور اس میں ہم ہجرت مدینہ پہ بات کریں گے۔ حج بیت اللہ کے لیے ہر سال پورے عرب سے لوگ مکہ آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ کوئی قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کر لے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پھیلانے کا کام جاری رکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوشش کے دوران 15 قبائل کے وفود سے رابطہ کیا، مگر سب نے سختی سے انکار کر دیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینہ کے 6 افراد سے ہوئی جو یہودیوں اور مسیحیوں کے ہمسایہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسولوں اور کتابوں کے بارے میں علم رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ اہل کتاب ایک پیغمبر موعود آخری کارکلید مسیحا کی آمد کے منتظر بھی ہیں۔ اس لیے ان 6 نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ نیک کام میں سبقت حاصل کی جائے، چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وعدہ کیا کہ اگلے سال وہ مزید لوگوں کو ساتھ لائیں گے اور ہر قسم کی مدد بھی باہم پہنچائیں گے۔ اگلے سال مدینہ کے 12 کے لگ بھگ مزید خوش نصیب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی کہ ان کے ساتھ ایک معلم کو بھیجا جائے جو انہیں نیا دین سکھائے اور تبلیغ کرے۔ وہ معلم مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی کوششیں توقع سے زیادہ کامیاب ثابت ہوئیں، اور وہ حج کے موقع پر مدینہ کے 73 مرد اور عورتوں کو لے کر مکہ آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا عہد کیا۔ ان مدنی مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکی ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ تشریف لے آئیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اپنے بھائی اور بہنیں تصور کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزادی کے ساتھ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد خفیہ طور پر چھوٹے چھوٹے گروپوں میں مدینہ ہجرت کر گئی۔ اس پر کفار مکہ طیش میں آ گیا۔ انہوں نے نہ صرف مہاجرین کی املاک ضبط کر لیں بلکہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پر ٹھہرنا ناممکن ہو گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک طرف مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کو انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، مگر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر اس قدر اعتماد تھا کہ اپنی تمام امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام امانتیں اپنے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی کہ ان کے لیے دعا بھی کی، اور ان کو کہا کہ یہ ان کے مالکوں کو لٹا دیں، اور خود اپنے وفادار دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ خفیہ طور پر گھر سے روانہ ہو گئے اور خطرات سے بچتے ہوئے ایک طویل سفر طے کر کے بالآخر بحفاظت مدینہ پہنچ گئے۔ یہ 622 کا واقعہ ہے، 622 عیسوی کا، جو اسلامک ہجری کیلنڈر کے آغاز کا سال ہے۔ اس کے بعد امہ کی تنظیم نو شروع ہو جاتی ہے۔ اجڑ کر آنے والے مہاجرین کی بہتر آبادکاری اور بحالی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشحال انصار یعنی کہ جو مدنی مسلمان تھے اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کر دیا۔ مفاخات کے رشتے میں منسلک ہر 2 خاندان مل جل کر روزی کماتے اور کاروبار زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ امداد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں انسانوں کی اجتماعی فلاح بہبود کے لیے ضروری ہے کہ مذہب اور سیاست میں اشتراک ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں اور غیر مسلم نمائندوں کا ایک اجلاس منعقد کیا جس میں مقامی عرب، یہودی، مسیح اور دیگر تمام شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پیش کی کہ مدینہ میں ایک باقاعدہ ریاست کی داغ بیل ڈالی جائے۔ شرکاء کی رضامندی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئی مجوزہ ریاست کا تحریری آئین تیار کرایا جو تاریخ عالم میں اپنی نوعیت کی پہلی ایسی دستاویز ہے
جس میں شہریوں اور سربراہ ریاست کے حقوق اور فرائض کا واضح طور پر تعین کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متفقہ طور پر اس ریاست کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، جس کے بعد اپنے طور پر انصاف کا حاصل کرنے کا پرانا رواج ختم کر دیا گیا اور انصاف کی فراہمی امہ کے شہریوں کی مرکزی تنظیم یا حکومت کی ذمہ داری قرار پائی۔ آئین کی اس دستاویز میں دفاع اور خارجہ پالیسی کے اصول بھی وضع کیے گئے۔ اس میں سماجی تحفظ کے نظام کی تشکیل بھی کی گئی، جس کو معاقل کا نام دیا گیا۔ اس میں یہ طے کیا گیا کہ اختلافات کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حرف آخر ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون سازی کے بھی لامحدود اختیارات حاصل ہوں گے۔ اس میں خصوصاً اہل یہود کے لیے مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی اور انہیں زندگی کے تمام شعبوں میں مسلمانوں کے برابر شہری حقوق کا حقدار قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر مدینہ کے مسافات میں آباد قبائل اور بستیوں میں جاتے تاکہ ان سے عہدے وفاداری حاصل کرنے اور ایک دوسرے کی امداد پر مبنی معاہدہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کی مدد سے مشرکین مکہ پر معاشی دباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا، جنہوں نے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی املاک پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ اس فیصلے کے تحت مکہ کے تجارتی قافلوں کے راستوں پر آباد مدنی قبائل کی مدد سے متعدد قافلے مسلمانوں نے لوٹ لیے یا انہیں راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا، جس سے قریش مکہ میں شدید اشتعال پھیل گیا اور ایک خون ریز جنگ ناگزیر نظر آنے لگی۔ اپنی قوم کے مادی مفادات کی فکر میں روحانی پہلو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر انداز نہ ہونے پائے۔ ہجرت مدینہ کو بمشکل 1 سال گزرا تھا جب روحانی نظم کا سخت ترین جزو یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوششیں رنگ لے آتی ہیں اور کافی سارے مسلمانوں کی تعداد ہو جاتی ہے تو اناد اور کفر کے خلاف جدوجہد شروع کر دی جاتی ہے۔ اپنے ہم وطن مسلمانوں کو نکال کر بھی کفار مکہ کو صبر نہ آیا اور انہوں نے اہل مدینہ کو الٹیمیٹم بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے یا کم از کم انہیں مدینہ سے نکال دیا جائے، لیکن یہ تمام گدڑ بھبکیاں بے سود ثابت ہوئیں۔ اس کے چند ماہ بعد 2 ہجری میں کفار مکہ ایک بڑا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ دوڑنے کے لیے پہنچ گئے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر بدر کے مقام پر روک لیا۔ کافروں کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، مگر انہیں شکست فاش کا منہ دیکھنا پڑا۔ 1 سال کی بھرپور تیاریاں کرنے کے بعد کفار مکہ ایک بار پھر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تاکہ بدر کی شکست کا بدلہ لے سکیں۔ اس مرتبہ ان کی فوج کی تعداد مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ تھی۔ احد کے مقام پر ایک خون ریز لڑائی کے بعد دشمن پیچھے ہٹ گیا اور یہ مہم بڑی حد تک بے نتیجہ رہی۔ مکی فوج میں شامل کرائے کے جنگجو اپنی زندگی کو مزید خطرے میں ڈالنے پر تیار نہ تھے۔ اسی اسنا میں مدینہ کے یہودیوں نے فتنہ انگیزی شروع کر دی۔ بدر کی فتح کے موقع پر یہودی سردار کعب بن الاشرف کافروں سے اظہار یکجہتی کے لیے مکہ گیا اور اس نے اہل مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکانے کی پوری کوشش کی۔ جنگ احد کے بعد اس کے قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی سازش کی اور منصوبہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آبادی میں بلا کر کسی اونچی جگہ سے چکی کا پاٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا جائے۔ ان سازشوں کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی یہودیوں سے صرف یہ مطالبہ کیا کہ وہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں اور انہیں اپنا مال ساتھ لے جانے، اپنی غیر منقولہ املاک فروخت کرنے اور مسلمانوں سے اپنے قرض وصول کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مہربانیوں کا الٹا اثر ہوا۔ مدینہ بدر کیے گئے یہودیوں نے نہ صرف کفار مکہ بلکہ مدینہ کے شمال، جنوب اور مشرق میں آباد قبائل سے رابطے کیے، انہیں جنگی امداد بہم پہنچائی اور خیبر سے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور احد سے 4 گنا بڑی فوج لا اتاری۔ مسلمان مدینہ کے گرد خندق کھود کر شہر کے دفاع پر
کمر بستہ ہو گئے۔ یہ اب تک کی آزمائشوں میں سب سے بڑی تھی۔ اگرچہ مدینہ میں باقی رہ جانے والے یہودیوں کی مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی سازش ناکام ہو گئی، تاہم اپنی فراست پر مبنی حکمت عملی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی صفوں میں پھوٹ ڈلوانے میں کامیاب ہو گئے اور کافروں کے تمام حلیف ایک ایک کر کے ان سے علیحدہ ہو کر واپس چلے گئے۔ انہی ایام میں مسلمانوں کے لیے شراب نوشی، جوا بازی اور پانسا پھینک کر قسمت معلوم کرنے والے کاموں کی ممانعت بھی کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسالت کی ایک اور کوشش کی، مکہ کا سفر اختیار کیا۔ مکہ کے شمال کی جانب جانے والے تجارتی قافلے مسلمانوں کے حملوں کے باعث رک جانے کی وجہ سے ان کی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تجارتی قافلوں کے لیے بحفاظت راہداری کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہ جو کافر بھاگ کر مدینہ جائیں گے ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر شرط تسلیم کر لی، حتیٰ کہ عمرہ کیے بغیر مدینہ واپس جانے کا مطالبہ بھی مان لیا۔ مکہ میں حدیبیہ کے مقام پر ہونے والے اس معاہدے میں نہ صرف فریقین نے خود جنگ نہ کرنے کا عہد کیا، بلکہ کسی ایک فریق کی تیسرے فریق کے ساتھ لڑائی بھی غیر جانبدار رہنے کا سمجھوتا کر لیا۔ کفار مکہ کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے ایک وسیع تر پروگرام کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم، شام، ایران، حبشہ، ابیسینیا اور دوسری ریاستوں کے حکمرانوں کو خطوط لکھے جن میں انہیں قبول اسلام کی دعوت دی۔ بازنطینی یعنی کہ رومی لاٹ پادری نے اسلام قبول کر لیا، مگر اس کے مسیح پیروکاروں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صوبہ معاون یعنی فلسطین کے گورنر فروہ بن عمرو جذامی کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا اور شہنشاہ کے حکم پر اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ شام فلسطین کے علاقے میں مسلمان سفیر کو قتل کر دیا گیا اور بجائے مجرموں کو سزا دینے کے رومی شہنشاہ ہرقل ان کی مدد کے لیے فوج لے کر آ دھمکا تاکہ ان کے خلاف جو فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی تھی اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اس سے اگلے سیشن میں ہم فتح مکہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔